40 سال پہلے چین کے ساتھ تاریخی معاہدہ کرنے والے سابق امریکی صدر جمی کارٹر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے 1979 کے اس معاہدے کو ایک اہم کامیابی قرار دیا۔ اس وقت کے چینی رہنما ڈینگ شاؤ پنگ نے چین کے لوگوں سے، دنیا سے اور امریکہ اور خود مجھ سے شفافیت اور اصلاحات کا وعدہ کیا تھا، اور انہوں نے چین میں بہت سی اصلاحات کی۔ اس سے پہلے چین میں کاروباری آزادی بالکل نہیں تھی، اور اس معاہدے کے بعد چین کامرس اور تجارت کے حوالے سے ایک بہت آزاد اور ترقی کرتی ہوئی سوسائٹی کے طور پر ابھرا۔ جمی کارٹر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے چین پر اقتصادی پابندیوں سے متفق نہیں، اور پچھلے سال ارجنٹینا میں G20 سمٹ میں چین کی طرف سے امریکہ کو دی جانے والی رعایتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، چین نے 2-3 چیزوں پر رضامندی ظاہر کی۔ ایک، زیادہ سویابین خریدنا۔ انہوں نے امریکی سویابین کی 2 بڑی خریداریاں کی، اور انہوں نے امریکی کاروباروں کے لیے چین میں سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنے کے وعدے کیے۔ اگر ہم چین کے ساتھ نہیں چلیں گے تو یہ دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ صرف ہمیں یا چین کو نہیں، یہ امریکہ کو معاشی طور پر بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ کچھ ماہرین کی رائے میں صدر ٹرمپ نے امریکہ کو ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ سے علیحدہ کر کے غلطی کی ہے۔ اس وقت ہمیں چین کے ساتھ باہمی اقتصادی اور تجارتی تعلقات میں جو چیلنجز درپیش ہیں، ان کا TPP معاہدے میں کسی نہ کسی طور پر احاطہ کیا گیا تھا، خاص طور پر ریاست کی ملکیت، کاروباروں کو دی جانے والی سبسڈیز اور ٹیکنالوجی کے جبری تبادلے جیسے اہم موضوعات۔ TPP کے معاہدے کے بڑے حصے میں بہت سے ملک شامل تھے، اور چین کے معاملے میں ہمیشہ بہتر رہا ہے کہ بہت سے ملک مل کر اس پر بات کریں، وہ رد عمل دیتے ہیں۔ مستقبل قریب میں امریکہ اور چین کے تعلقات کے بارے میں وہ کہتے ہیں، مستقبل قریب کے لیے میں پریشان ہوں۔ حکمت عملی سے متعلق ہمارے تعلقات میں واضح بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ معاشی اور تجارتی تعلقات میں یہ بگاڑ بڑے مسئلے کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ کیسے ہم دنیا کی 2 بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکتی ہیں۔ کرسٹوفر کا یہ بھی کہنا تھا کہ واشنگٹن اور بیجنگ کے تعلقات شمالی کوریا کے جوہری عزائم کو روکنے کے لیے بھی اہم ہیں۔ رابرٹ ریفیل کے ساتھ ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ۔